علم و صبر والا ہونا یعنی برداشت ہونا، یہ کسی بھی نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے یہ سب سے قیمتی مدنی پھول ہوتا ہے کہ اس کے اندر علم ہو، بردباری ہو، ضبط ہو، صبر ہو، برداشت ہو، اور آنے والی تکلیفوں پر بھی صبر کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اس حق کی وصیت کرتے ہیں اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی یہ ان کی خوبی ہے جو نقصان میں نہیں ہے، جو لوگ نقصان میں نہیں، جو انسان نقصان میں نہیں ہے، ان کی یہ خوبی بیان کی ہے سورہ عصر کے اندر۔ تو ہمارے اندر ضبط و صبر ہے یا نہیں ہے، اس کا امتحان تو تبھی ہوگا جب ہمارے ساتھ کوئی بگاڑے گا، کوئی بولے گا، الٹا سیدھا کہے گا، کوئی بدتمیزی کرے گا، کوئی بد اخلاقی کرے گا، کوئی غلط سلوک کرے گا، کوئی دھکا مارے گا، یا ہم نیکی کی دعوت دیں گے تو ہم کو ڈانٹ دے گا، جھاڑ دے گا، طنز کرے گا، تنقید کرے گا، ٹوک دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بندے کو غصہ آ جاتا ہے، یا بحث کرتا ہے ایک شخص، بحث کرتا ہے تبھی غصہ آ جاتا ہے، یار آپ تو بحث پہ بحث کیے جاؤ، اس کی عادت ہے بحث کرنے کی، تم صبر کرو، اس کی عادت ہے تنقید کرنے کی، آپ صبر کریں، اس کی عادت ہے تنگ کرنے کی، آپ علم و بردباری سے کام لیں۔ مبلغ پھر کیا مبلغ ہے، یہ مبلغ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، مبلغ کو تو ستایا جائے گا، نیکی کی دعوت دینے والے کو ستایا جائے گا، مسجد میں بلانے والے کو ستایا جائے گا۔ یہ پریکٹس 1400 سال سے، اس سے پہلے سے انبیاء کرام کو ہم نے پڑھا ہے، انبیاء کرام کیا واقعات پڑھیں، اللہ کی طرف بلانے والے ستائے گئے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، اور ان کے اندر یہ وصف ہے کہ یہ بردبار ہوتے ہیں اور صبر والے ہوتے ہیں، حلم والے ہوتے ہیں۔ انہیں غصہ یوں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا، اور غصہ آ جائے تو ان کو اللہ پاک غصہ پی جانے کی صلاحیت و قابلیت عطا فرماتا ہے، وہ غصہ نافذ نہیں کر دیتے۔ اگر یہ غصہ نافذ کرتے رہیں گے، بات بات پر ڈانٹتے رہیں گے، جھاڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، تو ان کی بات سنے گا کون؟ پھر وہ نرمی کے ساتھ بلانا، بردباری کے ساتھ بلانا، شفقت کے ساتھ بلانا اللہ پاک کے دین کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ کہاں سے آئے گا پھر؟ تو یہ بعض لوگوں کی طبیعت میں ایگریشن ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے، چڑھ کر بات کرتے ہیں، تھوڑا سا غصے میں آ کر بات کرتے ہیں، تو سم ٹائم ایگریشن ورسز پیشن، یہ یاد کر لیں کہ اگر کسی کا ایگریشن ہے تو آپ کا پیشن ہونا چاہیے، آپ کا قوت برداشت ہونا چاہیے، اور جب ایگریشن اور پیشن کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ پیشن کی جیت ہونی چاہیے۔ اگلا آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا، آپ اس کو نرمی سے مسکرا کر، یا چلیں مسکرانے کا محل نہیں ہے تو سنجیدگی الگ شے ہے، غصہ الگ شے ہے، آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں تو انشاءاللہ تعالی بات بن جائے گی۔ اور جو یہ نہیں کرتے، چاہے نہ وہ گھر میں ماحول بنا پاتے ہیں، نہ علاقے میں، نہ محلے میں، نہ دفتر میں، کہیں بھی نہیں، ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ لوگ میری سنتے نہیں ہیں۔ آپ کے لوگ نہیں سنیں گے، آپ غصے والے ہیں، آپ کے لوگ نہیں سنیں گے، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، لوگ آپ سے گھبراتے ہیں۔ ایک ڈرنا گھبرانا نہیں ہوتا، ایک کسی بھی ذمہ داری کا، کسی منصب کا، کسی عہدے کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، جب اس کے قریب جاتے ہیں اور جب وہ نرم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز ریلیز ہو جاتی ہے اور آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک الگ شے ہوتی ہے، وہ ایک عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، وہ ایک الگ شے ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ کی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ بولتے ہیں نہیں یار یہ نارمل ہے، مطلب آپ اس کے ساتھ گل مل جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل تاڑ پھاڑ، برداشت ہے ہی نہیں، تو یہ جنرلی طور پر تو ایسا استعمال نگران نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا کوئی نگران ہے تو وہ نگران نہیں بن سکتا، اس کے لیے غور کرنا چاہیے۔ نگران کا کام تو شفقت اور نرمی ہے، اس کا کام تو لے کر چلنا ہے، وہ تو لے کر چلے گا۔ وہ اگر وہ سختی کرے گا تو اس کے ساتھ نہ اس کی مشاورت چلے گی، نہ ذمہ دار چلیں گے، نہ اس کے ساتھ سسٹم بھی نہیں چل سکتا، نہیں، نتھنگ، گھر کا ماحول بھی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، اولاد پر بعض اوقات سختی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ جب ہوتی ہے تب ہوتی ہے، لیکن وہ نیچے کے جو نرمی کے سارے پروسیجر ہے وہ کون پورے کرے گا؟ بدقسمتی ہمارے نرمی اب کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے، کیونکہ باہر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ساری سختی کے معاملات۔ یار سمجھتے نہیں ہو یار، آپ کو کتنی بار سمجھایا یار، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اگر ایسا کوئی جملہ کہہ دیا آپ نے، چلے نکل گیا، ہیومن ایرر ہے، بتقاضۂ بشریت، ہم جیسے لوگوں کی زبان سے بہت کچھ نکل جاتا ہے، تو کیا نیکسٹ کے اندر ہم نے کیا ان سے کوئی ایکسکیوز کیا، یا وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا؟ اب مسکرا کر بات کریں گے، تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ سے، کیا یہ کبھی ہماری ڈکشنری میں ہے؟ بہت کم لوگوں کے پاس ایسی خوبی ہوتی ہے، یہ خوبی ہے، بالکل میں صحیح بتا رہا ہوں۔
ایک تو ہے تول کر بولو، کیا ہے؟ تولو پھر بولو. اگر یہ نصیب نہ ہو تو کم از کم بول کے تو تول لے بھیا. یہاں تو نہ بولنے سے پہلے تولنا ہے نہ بولنے کے بعد تولنا ہے ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ون وے ٹریفک ہے، بس جو بول دیا وہ بول دیا، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. ایسے لوگ کوئی بھی مطلب کہ ہر دل عزیز تو خیر ایسا نہیں ہوتا شخص، نگران تو ہر دل عزیز ہونا چاہیے. نگران کی خوبی یہی ہوتی ہے، اصولوں کا پابند نگران. اصول نرمی کا مراد یہ نہیں ہوتا، نرمی کاہلی کا نام نہیں ہے، نرمی سستی کا نام نہیں ہے، نرمی کسی چیز کو برباد یا تباہ کر دینے کا نام نہیں ہے. نرمی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مطلب توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور آپ نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نرمی اس کا نام، نرمی کچھ الگ شے ہے. نرم رہ کر بھی بندہ اصول پر پابندی کر سکتا ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. نرمی ایسی کرتے سستی ہو جاتی ہے، سختی وہ کرتے کہ ظلم ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے. اگر کہیں اصولوں میں سختی ہے تو وہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اگر کہیں نرمی ہے تو سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان سے بہتر رولر کون آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں؟ بہترین رولر گزرے ہیں.